باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک میں تیزی آنے کے بعد اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ فوجی قیادت کسی بھی فریق کے ساتھ پارٹی بن کر کھڑا ہونے کی بجائے نیوٹرل ہو جائے تاکہ اس کی ساکھ پر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کی تحریک بظاہر تو حکومت مخالف ہے، لیکن اس کا اصل ایجنڈا بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی لڑائی وزیر اعظم عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان چند جرنیلوں سے ہے جنہوں نے دھاندلی کے ذریعے انہیں وزیر اعظم بنوایا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ اپوزیشن کی موجودہ تحریک کامیاب ہو اور ان کی بنائی گئی کپتان حکومت گر جائے؟ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اپوزیشن جماعتیں اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا لے کر آگے بڑھیں گی اور سیاست سے فوج کی مداخلت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے آئینی اقدامات اٹھائیں گی۔ اگر اس حقیقت سے اسٹیبلشمنٹ بھی آگاہ ہے تو پھر موجودہ فوجی قیادت کسی صورت عمران خان کی حکومت کو گرنے نہیں دے گی۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی آخر کب تک پاکستان کی تاریخ کی اس ناکام ترین حکومت کا ساتھ دے کر اپنی ساکھ کا جنازہ نکالنے کا رسک لے سکتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ عہدے میں توسیع تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حاصل کی تھی، جس کا فائدہ بھی صرف انہی کی ذات کو ہوا، لیکن کیا اس کا نقصان پاکستان کو یا فوج کے ادارے کو ہونا چاہیے؟ لہٰذا ناقدین سوال کرتے ہیں کہ دیگر جرنیل کب تک کسی کی ذات کو بچانے کے لیے اپنے ادارے کی ساکھ کو برباد کرنے کی اجازت دیں گے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فوج میں ہمیشہ سے ایکسٹینشن حاصل کرنے والا آرمی چیف بالآخر اپنے ادارے میں آئسولیٹ ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر مجبوراً اس کو وہی کرنا پڑتا ہے جو کہ ساتھی جرنیلوں کی اکثریت چاہتی ہے۔ لہٰذا جو تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی موجودہ تحریک کے خاتمے تک فوج کا ادارہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے گا، ان کو اپنے تجزیے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال بالکل الٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس بات کا بھی قوی امکان موجود ہے کہ اپوزیشن کی تحریک میں تیزی آنے کے نتیجے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور کپتان حکومت کے خلاف لائی جانے والی ممکنہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے دے۔ یعنی مختصر الفاظ میں فوجی اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی موجودہ حکومت مخالف تحریک کو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کی بحالی کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے۔ ویسے بھی اس وقت پاکستانی فوجی قیادت نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید مغل پر نام لے کر مسلسل الزامات لگائے جانے کے بعد سے شدید دباؤ میں ہے اور چاہے گی کہ ان پر لگے الزامات کا داغ دھل جائے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک میں تیزی آنے کے بعد پس پردہ مذاکرات کے نتیجے میں اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ اگر اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے تو اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں نیوٹرل رہے۔ ایسی صورت میں وزیر اعظم کا اپنے عہدے پر برقرار رہنا ناممکن ہوگا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک میں تیزی لائے جانے کے باوجود حکومت ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں اور حزب مخالف کے اسمبلیوں سے استعفوں کی دھمکی کے جواب میں وزیر اعظم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ضمنی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ ادارے کس قدر عوامی دباؤ برداشت کر سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ دسمبر کا مہینہ کرے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ سن 2020 کا دسمبر ماضی کی طرح ستمگر ثابت ہوگا کہ نہیں۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن عاصمہ شرازی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے دسمبر اپنے دامن میں کئی قومی داغ لیے بیٹھا ہے۔ 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ، 16 دسمبر سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور، 27 دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ ایسی آگ اس دسمبر میں لگی ہے جو سورج کے سوا نیزے پر ہونے سے بھی نہ لگے۔ دسمبر کی ان شاموں میں وہ تپش ہے جو جون کی تپتی دوپہروں میں بھی نہ ہو، اور ایسا حبس جو کبھی ساون بھادوں میں بھی سلگتی زمین سے نہ نکلا ہو۔ اب ایک اور دسمبر کا سامنا ہے۔ عاصمہ یاد دلواتی ہیں کہ دسمبر سن 1971 میں پاکستان دو لخت کیسے ہوا تھا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے جدا کیوں کر ہوا تھا، اور کس کی انا اور ضد نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا کہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی ریاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر برسر اقتدار قوتوں کو برا نہ لگے تو انہیں آج کے سیاسی منظرنامے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں دوبارہ سے حالات اسی نہج پر تو نہیں جا رہے۔ عمران خان کے وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کے 2 سال بعد پاکستان کی 11 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں یکنکاتی ایجنڈے پر یکجا ہیں۔ یہ ایجنڈا حکومت مخالف نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی کی -1 تحریکوں کے برعکس اس بار اپوزیشن تحریک کا مطالبہ محض -1 نہیں۔ یہ تحریک ملک میں سویلین بالادستی اور ادارہ جاتی سیاست کی عدم مداخلت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اپنے تئیں یہ تحریک اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہے، جس کا اظہار پنجاب کے مرکز اور دارالحکومت لاہور سے 13 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ یوں تو تحریکیں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق
اور پرویز مشرف کے خلاف بھی چلیں، جن میں حکومتوں کو برطرف کرنے اور عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کا مطالبہ سر فہرست رہا، مگر اس تحریک کا محور بظاہر سیاسی مگر در اصل غیر سیاسی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنے 26 نکاتی ایجنڈے کے حصول کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی کی تمام حکومتوں یا مارشل لاؤں کی کامیابی میں ادارے کے اندر کا تعاون ایک اہم اور سب سے بڑا خاصہ رہا، تاہم اندر کا تعاون ہمیشہ تحریکوں کے نتیجے میں پیدا شدہ دباؤ کے تحت ہی وجود میں آتا رہا۔ عاصم شیرازی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا احاطہ کرنے والی کئی ایک کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ جنرل ایوب خان کے خلاف اس وقت کے جنرل یاہیا کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے خلاف اندرونی بیرونی طاقتوں کا کردار اہم رہا، اور یہ بھی سچ ہے کہ جو بھی جس راستے سے آیا اسی راستے سے ہٹایا بھی گیا۔ سیاسی حکومتیں بھی بظاہر سیاسی لانگ مارچ مگر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ایک دوسرے کا پتہ کاٹتی رہیں۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ اور دھرنا وہ واحد سیاسی تحریک تھا جسے اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی کے باوجود پذیرائی نہ ملی، اور اس کا سبب بدلتے ہوئے معروضی حالات اور سیاسی طاقتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا تھا۔ اس پس منظر میں حزب اختلاف کی موجودہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ بظاہر اسے اداروں کی اندرونی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اپوزیشن جماعتیں محض دیوار سے سر ٹکرائیں گی اور حکومت کو گھر بھجوانے کی بجائے کیا خود گھر چلی جائیں گی، یا سیاسی جماعتیں تخت یا تختہ یا آر یا پار سوچ کر نکلی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان محض سیاسی ورزش کے لیے میدان میں اترے ہیں؟ جواب ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ تو پھر آگے کیا؟ حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اینڈ گیم کس کے نام ہوگی؟ حزب اختلاف کی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کے پاس شاید اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں، مگر سیاسی سربراہوں کے پاس ضرور موجود ہے۔ یہ قائدین زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کیا پر آنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو ملتان جلسے کے بعد ظاہر ہو گئی ہے کہ جلسوں کو روکے جانا ناممکن ہے، اور جلسوں اور لانگ مارچ کا جاری رہنا ہر روز اپوزیشن کی جانب سے اپنے بیانیے کا اظہار کہیں نہ کہیں تو دباؤ بڑھائے گا۔ کیا ادارے وہ دباؤ برداشت کریں گے؟ اسلام آباد مذاکرات کو تیار نہیں اور اپوزیشن بات چیت پر رضامند نہیں۔ ایسے میں ادارے کتنا عوامی دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، اور کب تک پاکستان کی غیر مقبول ترین حکومت کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان کی آئسولیٹڈ فوجی قیادت اور ادارے کو فیصلہ سازی کے لیے ایک ہی صفحے پر آنا ہوگا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اپوزیشن کی کڑی تنقید کا شکار فوجی قیادت دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینے کی بجائے غیر جانبدار ہو جائے گی، جس کا فائدہ ظاہر ہے اپوزیشن کو ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔